تو میں نے اپنی بیوی کو کچھ سخت باتیں کی تو اس نے مجھے ان باتوں کا جواب دیا. میں نے ناراضگی کا اظہار کیا. میں نے کہا تم جواب دیتی ہو؟ میری بیوی نے کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے ناراض ہوتی ہیں اور کچھ بات کرتے ہیں تو وہ ان کو جواب دیتی ہیں. اور سارا دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں کرتی. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے میری بیوی نے کہا کہ تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ہو، اگر میں نے جواب دیا تو کیا ہوا؟ حضرت عمر فاروق نے بیوی سے کہا واقعی حضور علیہ السلام کی بیویاں حضور علیہ السلام کو جواب دیتی ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے. تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی سیدہ حفصہ کے پاس گیا. میں نے پوچھا کیا حضور علیہ السلام اگر آپ لوگوں پر ناراض ہوں اور کوئی بات کریں تو آپ ان کو جواب دیتی ہیں؟ حضرت حفصہ جو حضور کی بیوی تھیں، حضرت عمر کی بیٹی تھیں، انہوں نے کہا ہاں ہم تو جواب دیتی ہیں، اور پورا دن کبھی کبھی ہم بولتی ہی نہیں حضور علیہ السلام سے. عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بڑی خسارے کی بات ہے، یہ تم نقصان اٹھاؤ گی. میں نے یہ بھی کہا کہ حفصہ تم اپنے آپ کو حضرت عائشہ جیسا نہ سمجھا کرو، وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ ہیں، وہ اگر کوئی جواب دیتی ہیں تو تمہیں نہیں دینا چاہیے. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں نے کہا حفصہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دیں تو اللہ تعالیٰ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جتنی بیویاں ہیں ان سے بہترین بیویاں عطا فرمائے گا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ باتیں کی تو تھوڑی دیر کے بعد جبریل امین یہ قرآن مجید کی آیت لے کر حضور علیہ السلام کی برگاہ میں حاضر ہوئے کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دیں عسیٰ ربہ ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، بے شک اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے بدلے میں تم سے بہترین بیویاں عطا فرمائے گا، کنواریاں بھی ہوں گی اور سیب بھی ہوں گی. اور ان کی صفات ذکر کر دی، مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات سائحات، یہ سب ان کے اندر صفتیں ہوں گی. حضرت عمر فاروق فخر کرتے تھے کہ قرآن مجید کی بہت سی آیتیں ایسی ہیں کہ جس طرح میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا یا جس طرح میری خواہش تھی اسی طرح قرآن نازل ہوا. یہ پردے کی آیت بھی حضرت عمر فاروق کے مشورے پر نازل ہوئی، خواہش کے مطابق نازل ہوئی.
وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مصلی، حضور علیہ السلام نے طواف فرمایا اور طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نفل واجب الطواف پڑھنے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ رکن یمانی کے پاس پڑھیں یا رکن شامی کے یا حتیم میں پڑھیں، کہاں پڑھیں یہ 2 رکعتیں؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ یہ مقام ابراہیم ہے، یہاں پڑھ لیں۔ تو اسی وقت جبریل آ گئے، وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، جیسے عمر کہہ رہے ہیں یہ سیریہ ہے۔ اسی طرح سیرت کی کتاب میں حضرت عمر فاروق نے موافقات ان کے خیال کے مطابق جو آیتیں نازل ہوئی لکھی ہوئی ہیں۔ اب 2 مسئلے میں ذکر کرتا ہوں، اس کے ساتھ ایک واقعہ بھی ہے۔ ایک مسئلہ میں نے ذکر کیا تھا، اس کی بھی حدیث میرے سامنے آ گئی کہ بیوی کو وقت دینا فرض ہے۔ اس میں حضرت عبداللہ بن عمر کا واقعہ پہلے میں بیان کرتا رہا ہوں اور دوبارہ آپ سن لیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص یہ بہت نیک صحابی تھے۔ ساری رات عبادت کرتے تھے، صبح روزہ رکھتے تھے اور روزانہ قرآن پاک کا ختم کرتے تھے، علم سے لے کر والناس تک۔ ان مصروفیات کی وجہ سے اپنی بیوی کو اور بچوں کو ٹائم نہیں دے سکتے تھے۔ کھانا کھایا اور پھر واپس چلے گئے۔ حضرت عبداللہ کی بیوی نے پہلے اپنے سسر سے ان باتوں کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے یہ جواب دیا کہ آپ خود براہ راست چلی جائیں حضور علیہ السلام کے پاس، یہ ساری باتیں بتا دیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور کہا یا رسول اللہ میرا شوہر ساری رات قیام کرتا ہے، صبح روزہ رکھتا ہے، روزانہ قرآن مجید کا ایک ختم کرتا ہے، میرے لیے اس کو ٹائم نہیں ہوتا، میں پریشان ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عابد صحابی کو بلایا۔ آپ نے پوچھا کہ آپ کی شکایت آپ کی بیوی نے اس طرح کی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ تو حضرت عبداللہ نے کہا سچ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات کے قیام کے لیے آپ نے تقسیم فرما دی، فرمایا کہ ایک حصہ قیام کیا کرو، نوافل پڑھا کرو، اور 2 حصے اپنی بیوی کے ساتھ رہا کرو اور وقت دیا کرو اس کو، اور قرآن مجید کا ختم روزانہ نہیں بلکہ 7ویں دن کیا کرو۔ اور روزے مہینے میں 3 روزے رکھا کرو۔ حضرت عبداللہ نے کہا ٹھیک ہے، یہ رات کے متعلق اور قرآن مجید کے ختم کے متعلق تو ٹھیک ہے، آپ کا حکم ہے، لیکن روزے میں زیادہ رکھ سکتا ہوں، جوان آدمی ہوں، بہت جان ہے میرے اندر، اس کی آپ اجازت دیں کہ میں زیادہ روزے رکھوں۔
آپ نے زیادہ کر دیے، پھر انہوں نے کہا یہ بھی تھوڑے ہیں، پھر بھی تھوڑے، آخر کا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صوم داؤدی، ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن کھوجا کرو، ایک دن روزہ رکھو دوسرے دن افطار کرو۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی اور بتانا یہ چاہتا ہوں میں مسئلہ۔ آگے حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے عبداللہ، تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے، تیری اولاد کا تیرے اوپر حق ہے، تیرے جسم کا تیرے اوپر حق ہے، ملنے والوں کا تیرے اوپر حق ہے، یہ سارے حقوق ادا کرو۔ اس کی توضیح یہ ہے، وضاحت، کہ بیوی کو وقت دینا فرض ہے، اولاد کی تربیت اور وقت دینا فرض ہے، صحت کو قائم رکھنا فرض ہے، ملاقات کے لیے آنے والوں کو ٹائم دینا یہ بھی فرض ہے، سمجھایا کہ تم جو باتیں کرتے ہو یہ تو نفل ہیں، ساری رات نفل پڑھتے ہو، صبح نفلی روزہ رکھتے ہو، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہو، یہ تو نوافل ہیں، اور لاکھوں نوافل اگر اکٹھی کی جائیں تو ان کا وزن ایک فرض کے برابر بھی نہیں ہوتا، تو زیادہ ثواب تمہیں حقوق ادا کرنے میں ملے گا۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید اس میں میں بہت ثواب حاصل کر لوں گا، بلکہ ثواب تو حقوق ادا کرنے میں ہے۔ تو یہ میں بیان کرتا رہتا ہوں، لوگ جو ہے تبلیغ پر چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اس کا بڑا ثواب ہوتا ہے، اور بیچاری بیوی اور بچیاں بے روزگار اور بے مددگار ہوتی ہیں۔ ہمارے پاس لوگوں کے اس قسم کے واقعات آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ اب ایک اور مسئلہ، شریعت میں ہر مسئلے کا حل موجود ہوتا ہے، خیار بلوغ۔ لیکن اس سے پہلے یہ آپ کو میں بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض خصوصیات جن کا فقہاء نے ذکر کیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ پر فرضوں کے علاوہ تہجد فرض تھی، تہجد کی نماز فرض تھی، اشراق کی نماز بھی فرض تھی، چاشت کی نماز بھی فرض تھی، وطر بھی فرض تھے، مسواک فرض تھی، 5، چھٹا وہ تنگ دست آدمی جو فوت ہو جاتا اور اس کے پیچھے اتنا مال نہیں ہوتا وہ قرض ادا کر سکے، تو حضور علیہ السلام
خود قرض ادا کرتے تھے اس کا. اور آپ کی خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ تھی کہ آپ ذوی الرأی اور ذوی الارحام رشتہ داروں سے اور عقل مند لوگوں کے ساتھ دنیاوی امور میں بھی مشورہ فرماتے تھے. حالانکہ آپ کے پاس وحی بھی آتی تھی، اللہ کے رسول تھے. آپ نے اپنی بیوی کو علیحدہ ہو جانے کا بھی اختیار دیا تھا. آپ کی خصوصیات میں یہ بھی تھی کہ جو بھی آپ عمل کریں اگرچہ وہ نفلی ہو آپ اس کو بیان کریں، ظاہر کریں اس کو، جبکہ ہمارے لیے یہ نہیں ہے کہ نفلی عبادت کو ہم ظاہر کریں. کوشش کریں کہ نفلی عبادت کوئی بھی نہ دیکھے. آپ اور آپ کی اولاد پر صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ حرام تھی. جبکہ امت کے فقراء پر حرام نہیں ہے. آپ پر صرف آپ پر اولاد نہیں، صرف آپ پر نفلی صدقہ استعمال کرنا بھی جائز نہیں تھا، حرام تھا. ہدیہ آپ کے لیے جائز تھا. جنگ اور حرب کا لباس پہننے کے بعد لباس اتارنا آپ کے لیے حرام تھا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. جبکہ امت کے لیے یہ حکم نہیں ہے. تکیہ لگا کے کھانا آپ کے لیے حرام تھا جبکہ امت کے لیے حرام نہیں ہے. بدبو والی چیزیں کھانا آپ پر حرام تھا جیسے پیاز، لہسن، مولی وغیرہ، جبکہ امت کے لیے حرام نہیں ہے. ازواج مطہرات تو بیویوں کا تبدیل کرنا آپ پر حرام تھا جبکہ امت کے لیے ایسا کرنا حرام نہیں ہے. اہل کتاب کتابیہ عورت یہودیہ یا عیسیہ کے ساتھ نکاح آپ کے لیے حرام تھا جبکہ امت کے لیے حرام نہیں ہے. آپ کی خصوصیات میں غنیمت میں خمس آپ کے لیے جائز تھا.
وصال کے روزے مسلسل دن کا رات کا اور مہینوں مہینوں روزے رکھنا آپ کی خصوصیات میں تھا. مسلسل روزے رکھنے سے آپ کے جسم مبارک میں کمزوری نہیں آتی تھی. چار بیویوں سے زیادہ بیویاں کرنا آپ کے لیے جائز تھا، جبکہ امت کے لیے جائز نہیں ہے. وصال کے روزے بھی امت کے لیے جائز نہیں ہے. مسلسل روزہ رات کو بھی نہ کھائیں، دن کو بھی نہ کھائیں، پانی بھی نہ پئیں، افطار نہ کریں، دن کا روزہ رات کا روزہ. حدیث پاک میں آتا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل روزے، مسلسل کا معنی یہ نہیں ہے کہ افطار کرتے تھے، یعنی رات دن کا روزہ، وصال اس کو کہتے ہیں. رات کا روزہ دن کا روزہ، یعنی دن کو بھی کچھ نہیں کھایا پیا، رات کو بھی کچھ نہیں کھایا پیا، ازواج مطہرات کے ساتھ بھی تعلقات قائم نہیں کیے. دن کا روزہ رات کا روزہ، دن کا روزہ رات کا روزہ. صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے روزے رکھ رہے ہیں تو صحابہ کرام تو سنت پر عمل کرنے والے تھے، وہ صرف حضور کا عمل دیکھ کر شروع ہو جاتے تھے. انہوں نے بھی دن اور رات کا روزہ رکھنا شروع کر دیا. 2 یا 3 دن برداشت کیا، اس کے بعد برداشت نہیں ہو سکتا تھا تو صحابہ کرام نڈھال ہو گئے. کوئی کہیں سویا ہوا ہے، کوئی کہیں لیٹا ہوا ہے، کوئی سائے میں ہے. آپ نے جب یہ حالت دیکھی تو آپ نے پوچھا، میں نے کیا بات ہے کہ میں تمہیں سست دیکھتا ہوں، کمزور دیکھتا ہوں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ وصال کے روزے رکھ رہے تھے، مسلسل رات دن کا روزہ، تو ہم نے بھی خیال کیا کہ آپ کی سنت پر عمل کریں اور مسلسل دن رات کا روزہ رکھیں، لیکن ہماری حالت تو یہ ہو گئی ہے. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ کرام کو فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون آدمی جو میری مثل ہو سکتا ہے؟ اللہ یطعمنی و یسقینی ربی، مجھے تو اللہ کھلاتا ہے اور اللہ پلاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک روحانی طاقت ہے جس کی وجہ سے میں کمزور نہیں ہوں گا، اور تم لوگ تو کمزور ہو جاؤ گے. تمہارے لیے جائز نہیں ہے ایسا، تمہارے لیے تو خودکشی ہے. یہ تھے وصال کے روزے. تو یہ حضور کی امت کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن سرکار تو رکھتے تھے. 4 بیویوں سے زیادہ آپ کی بیویاں زیادہ تھیں. مہر بھی آپ پر واجب نہیں تھا لیکن آپ دیا کرتے تھے. بیویوں کے ساتھ باری باری رہنا یہ بھی آپ پر واجب نہیں تھا. ہاں نہیں، وہ روایت غلط ہوگی. بدبودار چیز جس کے اندر تھوڑی سی بھی مکروہ بدبو آئے، مغافیر وغیرہ حضور استعمال نہیں فرماتے تھے. اور ہمیں بھی منع کیا گیا کہ جب مسجد میں آئے تو آپ نے وجہ بیان کی تھی. آپ نے فرمایا کہ یہ حلال ہے، کھانے جائز ہیں ان کا، پیاز لہسن وغیرہ کا، لیکن میں تو ہر وقت جبریل امین کے ساتھ باتیں کرتا ہوں، وہ فرشتہ ہے، مناجات کرتا ہوں، تو اس لیے میرے لیے جائز نہیں ہے. احرام کی حالت میں نکاح ہمارے لیے جائز نہیں ہے. نکاح ہم بستری تو خیر، نکاح بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے. جائز نہ ہونے کا معنی مکروہ ہے ہمارے لیے، لیکن حضور علیہ السلام کے لیے جائز تھا. حضرت میمونہ کا نکاح احرام کی حالت میں ہوا تھا. ایک مسئلہ جو آپ کو سمجھ آ جائے گا وہ یہ ہے کہ
نبیوں کے لیے خصوصاً آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنایا تھا کہ اگر کسی شخص کی بیوی کو نبی تحسین کی نظر سے دیکھے، اسے اچھی لگے، تو اس شخص کو جس کی وہ بیوی ہے اس پر فرض ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ یہ بھی صرف آپ کے لیے تھا یا دیگر نبیوں کے لیے تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ حضرت زینب کے ساتھ نکاح کرنے کا اس کے گواہ ہے۔ مکہ میں بغیر احرام کے داخل ہونا احناف کے نزدیک جائز نہیں ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر احرام کے مکہ میں داخل ہوئے تھے اور جا سکتے ہیں۔ فتح مکہ کے دن احرام نہیں تھا، آپ کو تشریف لے گئے تھے، اور یہی شوافی کی دلیل ہے۔ مکہ مکرمہ میں قتال اور جہاد یا لڑائی صرف آپ کے لیے جائز تھی، کسی اور کے لیے جائز نہیں تھی۔ وراثت کا نہ ہونا، نبی کسی کا وارث بھی نہیں ہوتا، مال میں نبی کسی کا وارث نہیں ہوتا، اور نبی کا کوئی وارث بھی نہیں ہوتا۔ اس میں جو سیدہ فاطمہ کی وراثت کا مسئلہ رافضی بیان کرتے ہیں کہ وہ وراثت لینے گئی تھی اور ابو بکر صدیق نے منع کر دیا تھا، اور کئی من گھڑت قصے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، اور حضرت عمر فاروق نے دھکے دیے تھے، دروازہ توڑ، پتہ نہیں کیا کیا دروازہ توڑ دیا تھا، یہ ساری بکواس ہے۔ صرف اتنا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ حضرت فاطمہ کو فدق کا باغ کا مطالبہ تھا بطور وراثت، تو حضرت صدیق اکبر نے حدیث سنائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، نحن معاشر الانبیاء لا نارث ولا نورث ما ترکنا صدقۃ، ہم جو نبی ہیں کسی کو وارث بھی نہیں ہوتے اور کسی کو وارث بناتے بھی نہیں ہیں، جو مال ہوتا ہے، جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو سیدہ فاطمہ تو ذرا واپس چلی گئی، اور 6 ماہ کے بعد ان کے وصال ہو گیا۔ تو نبی کی وراثت نہیں ہوتی، نبی کی وراثت علم ہوتا ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ موت کے اور وصال کے بعد ازواج مطہرات کا کسی اور کے ساتھ نکاح نہ ہونا، یہ بھی نبی کا خاصہ ہے۔ طلاق کے مسائل میں ایک عنوان ہے خیار بلوغ، اور ایک ہے خیار عتق۔ شریعت میں اگر چھوٹی بیٹی کا یعنی چھوٹی لڑکی کا، بیٹی کہہ دیں اس کو، باپ اگر نہ ہو تو دادا نکاح کر دے دے، خواہ کف ہو یا غیر کف ہو، مہر میں غبن فحش ہو یا غبن فحش نہ ہو، تو نکاح لازم ہو جاتا ہے۔
لیکن صرف والد اور سکا دادا، نانا نانا ماموں نہیں. اور اگر چھوٹی بہن کا نکاح بھائی کر دیں یا بھتیجی کا نکاح چچا کر دے، وہ نابالغ تھی اور چچا نے نکاح کر دیا، ماں باپ نہیں تھا، دادا نہیں تھا، چچا نے چھوٹی لڑکی کا نکاح کر دیا، نابالغ لڑکی کا نکاح کر دیا، نابالغ بھتیجی کا نکاح کر دیا، بھائی نے اپنی نابالغ بہن کا کہیں نکاح کر دیا، تو اس بچی کو بالغ ہونے کے وقت اپنا نکاح فسخ کرنے کا حق حاصل ہے. بھائی نے نکاح کیا ہے یا چچا نے نکاح کیا ہے یا کسی اور نے نکاح کیا ہے، لیکن وہ نابالغ تھی، بالغ کا نکاح تو منعقد ہو جاتا ہے، کیونکہ بالغ کی اپنا اذن ضروری ہوتا ہے، تو وہ اجازت دیتی ہے تب جا کر نکاح ہوتا ہے. اور نابالغ بچی کا نکاح بھائی کر دیں یا چچا کر دے یا ماموں کر دیں کسی کے ساتھ، جب بالغ ہوگی وہ لڑکی، وہ تو پکا ہے، وہ تو پکا لازم ہے، میں نے کہا لازم ہے، وہ فسخ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ دوسرے جو لوگ ہیں انہوں نے نکاح کیا تو اس کو لڑکی ختم کر سکتی ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس وقت بالغ ہو، جس جگہ بالغ ہو، پہلے سے سمجھایا ہوتا ہے لوگوں نے، بھائی اسی جگہ بیٹھ کر بآواز بلند کہے کہ وہ نکاح جو میرے بھائی نے میرا کیا تھا، میں بالغ نہیں تھی، یا چچا نے کیا تھا یا ماموں نے کیا تھا، میں اس نکاح کو فسخ کرتی ہوں، ختم کرتی ہوں. شرعاً اس کا نکاح ختم ہو جائے گا. بالغ ہونے کی مجلس میں، بالغ ہونے کی مجلس کیا ہوتی ہے؟ جب اس کو حیض آیا، نہیں ایسا نہیں، اس کا بڑا باریک وہ ہوتا ہے. ہاں، اگر وہ کئی دن کے بعد کہے، لیکن یہ ایک سہولت ہے کہ اگر اس مسئلے کا علم نہیں ہے، جیسے آج کل مسئلے کا علم نہیں ہوتا بچیوں کو، اور وہ بالغ ہوئی اور کئی دن گزر گئے یا کئی مہینے گزر گئے، پھر اس کو کسی نے بتایا بھائی آپ کا نکاح تو آپ کے بھائی نے کیا تھا یا چچا نے کیا تھا، آپ اس مرد کو پسند بھی نہیں کرتی تھی، آپ کی امی بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن نکاح ہو گیا تھا، آپ تو فسخ بھی کر سکتی تھی نکاح کو. اب مجلس علم میں، پہلے مجلس بلوغ میں، مجلس کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ، یا کھڑی ہو بار جس جگہ وہ کھڑی ہے اس کو علم ہوا، تو مجلس علم میں وہ کہے گی کہ میں نے وہ نکاح جو میرے بھائی نے چچا نے کیا تھا اس کو میں ختم کرتی ہوں، تو نکاح ختم ہو جائے گا، جان چھوٹ جائے گی. گواہ بنا دیں تو بہت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت وہ عدالت میں اگر کیس جائے گا تو عدالت تو گواہ مانگے گی، اس لیے حکم یہ ہے کہ وہ خاتون نکاح تو اسی طرح فسخ ہو جائے گا، لیکن اس پر گواہ بنا لے. بیٹھی جگہ دو مردوں کو بلا لے، ادھر آؤ، میں نے خیار بلوغ شریعت نے جو دیا تھا مجھے استعمال کرتی ہوئی میں نے اپنے نکاح کو ختم کر دیا، تو پھر وہ بوقت ضرورت اگر شوہر نہیں مانے گا تو وہ کہہ سکتی ہے کہ یہ گواہ ہیں، میں نے خیار بلوغ سے اپنا نکاح ختم کر دیا تھا. یہ ہمارے پاکستان میں بہت ہوتا ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہاں بہت سی بدعات ہیں اور غلط قسم کے رشتے ہوتے ہیں، چھوٹی بچیوں کے نکاح ہو جاتے ہیں اور بچیاں راضی نہیں ہوتی،
تو ان کو یہ مسئلہ بتا دیا جائے تاکہ وہ اپنی جان چھڑانا چاہیں تو اس طریقے پر چھڑا سکتی ہیں، بشرطے کہ نکاح والد یا دادا نے نہ کیا ہو۔ اس کو کہتے ہیں خیار بلوغ۔ ایک ہوتا ہے خیار عتق، یہ تو رہا نہیں، لیکن مسئلہ میں بتا دینا چاہوں، اس میں ایک واقعہ بھی ہے، اس میں اور مسائل بھی ہیں۔ اگر کسی شخص کی بیوی کنیز ہے، لونڈی، ہمارے دور میں یہ نہیں رہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ان کے دور کے اندر یہ کنیزیں ہوتی تھیں، اور یہ کنیزیں مال کی طرح بکتی بھی تھیں، خرید و فروخت ہوتی تھیں، ہیبہ بھی اور گفٹ بھی ہوتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی کنیزیں تھیں، لیکن آپ کے پاس جو رہیں کنیزیں جن کو آپ نے آزاد نہیں کیا تھا، بحیثیت بیوی ان کو رکھا تھا، کچھ کو تو آزاد کر کے نکاح کر لیا تھا، جیسے سید صفیہ ہے، سید جویریہ ہے، آزاد کر کے دوبارہ نکاح فرما لیا تھا۔ اور سیدہ ماریہ قبطیہ جو حضرت ابراہیم کی امی تھی، مصر کے رہنے والی تھی، 2 بہنیں گفٹ کی تھیں۔ شام کا ایک بادشاہ اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی تھی، وہ اگرچہ وہ غیر مسلم تھا، تو اس میں سے ایک کا نام غالباً شینی تھا اور ایک کا نام ماریہ تھا۔ تو ایک جو شینی تھی غالباً حضرت حسان کو آپ نے دے دی تھی، اور ایک اپنے پاس رکھ لی تھی، حضرت ماریہ قبطیہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پیٹ سے حضور علیہ السلام کو بیٹا دیا تھا جس کا نام تھا ابراہیم۔ 16 ماہ کا ہوا تو وصال فرما گئے۔ اگر ختم نبوت نہ ہوتا تو شاید وہ زندہ رہتے، یہ حضور علیہ السلام نے خود فرمایا تھا۔ حضور علیہ السلام کے بیٹے حضرت ختیجہ سے بھی تھے، لیکن اس کا راز یہی تھا کہ کوئی بھی بالغ نہیں ہوا، بچپن میں فوت ہوئے، چھوٹے بچپن میں، اس لیے کہ سرکار کے بعد اگر آپ کے بیٹے رہتے تو پھر ان کو نبی بنایا جاتا یا نہ بنایا جاتا، دونوں صورتیں مشکل تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس ہی بلا لیا۔ خیار عتق یہ ہوتا ہے کہ جو لونڈی کنیز ہوتی ہے مولا کے لیے تو بغیر نکاح کے جائز ہوتی ہے، او ما ملکت ایمانکم۔ یہ بھی آپ کو میں بتا دوں کہ جو شخص کنیزوں کے حلال ہونے کا انکار کرتا ہے وہ قرآن کا منکر ہے، وہ کافر ہے۔ نمبر 2 یہ بھی بتا دوں کہ گھر میں کام کرنے والی ماسیاں یہ کنیزیں نہیں ہوتی، ہندوستان کی ہوں یا پاکستان کی ہوں یا سری لنکا کی ہوں یا سعودی وڈیرے، اور یہ لوگ، مجھے اپنے ایک جاننے والے نے بتایا تھا، بہت پہلے کی بات ہے جب ہم گلزاروی میں تھے، اس کا تعلق رہا تھا مدینہ منورہ کے گورنر کے ساتھ۔ اس نے کہا اس کے حرم میں 1000 کے قریب لڑکیاں ہیں، انڈیا سے لڑکیاں لے جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہماری کنیزیں ہیں، بغیر نکاح کے جائز ہیں ان کے لیے۔ تو اس قسم کے حالات ہوتے ہیں۔ بعض لوگ غیر مسلم لڑکیوں کو لے آتے ہیں، یہ غریب غریب لڑکیاں ہوتی ہیں، کہتی ہیں یہ ہمارے لیے کنیزوں کی طرح ہیں۔ نکاح غیر مسلم سے مسلمان کا نکاح تب ہوتا ہے کہ وہ اہل کتاب سے ہو، اہل کتاب سے نہ ہو تو نکاح ہی نہیں ہوتا، لیکن مشرکہ، بدھ مت وغیرہ وغیرہ ایتھوپیا سے ادھر ادھر سے لے آتے ہیں اور کرتے ہیں، لیکن کنیزیں نہیں رہیں، ختم ہو گئیں، اور اس کے ختم کرنے کا بھی قرآن نے کہا کہ ان کا بڑا ثواب ہے، ان کو ختم کرو، لیکن رسم آ رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خواتین کچھ کنیزیں بھی تھیں، تو بعض کا نکاح ہو جاتا ہے، مولا کہتے ہیں خدمت تو میری کریں گی لیکن آپ کو میں نکاح کر دیتا ہوں فلاں مرد کے ساتھ، یہ بھی کنیز ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی 2 کنیزیں میں نے بتایا، ایک حضرت ماریہ، دوسری حضرت ریحانہ، مشہور یہ تھی۔
حضرت بریرہ ایک صحابیہ کا نام ہے، یہ کنیز تھیں، ان کا مالک نے ان کو رکھا ہوا تھا اور وہ غیر مسلم تھا۔ حضرت بریرہ نے انہیں کہا کہ آپ پیسے لے لیں اور مجھے آزاد کر دیں، لیکن اس سے پہلے حضرت بریرہ کا نکاح ایک صحابی کے ساتھ ہو چکا تھا جس کا نام تھا مغیث، صا کے ساتھ، میم غین یا صا، مغیث کے ساتھ نکاح تھا۔ حضرت بریرہ کے ساتھ ان کے مالکوں نے معاہدہ کر لیا، ٹھیک ہے آپ اتنے پیسے دے دیں آپ کو آزاد، اس کو کہتے ہیں عقد مقاتبت، یہ جائز ہے۔ حضرت بریرہ سید عائشہ کے پاس آئیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یا ام المومنین، حضرت عائشہ سے کہا کہ میں اس طرح اپنے مولا کے ساتھ بات کر چکی ہوں آزاد ہونے کے لیے، مجھے پیسے چاہیے، اگر آپ پیسے دے دیں تو میں آزاد ہو سکتی ہوں، آپ مجھے لے لیں، میں آپ کے گھر رہوں گی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو مشورہ دیا، ٹھیک ہے آپ لے لیں۔ عائشہ نے خرید کر لیا اور اس کے بعد حضرت بریرہ کو آزاد کر دیا۔ آزاد کا معنی یہ ہے کہ وہ اب کنیز نہیں رہیں گے، وہ حرہ ہوئی، اس کے حقوق حرہ والے ہوں گے، اور جو حرہ ہو جاتی ہے کنیز، اس کا اگر کسی شوہر کے ساتھ نکاح ہو تو وہ اپنے نکاح کو قائم بھی رکھ سکتی ہے اور فسخ بھی کر سکتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں خیار عتق، آزاد ہونے کا اختیار ہوتا ہے اس کو۔ اب حضرت بریرہ آزاد ہو گئے، ان کو مسئلے کا علم تھا، تو حضرت بریرہ نے یہ کہہ دیا کہ میں مغیث کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ مغیث کو جب پتہ چلا، حضرت بریرہ بہت خوبصورت تھی اور مغیث اتنا خوبصورت نہیں تھا، مغیث کو جب پتہ چلا فراق کا تو وہ زار و قطار رونے لگا اور گرمیوں میں روتا رہا، پھرتا رہا۔ اس کا علم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا، آپ نے حضرت بریرہ کو بلایا اور بریرہ سے کہا کہ تمہارا جو شوہر تھا اس سے تمہیں آزادی کا حق تو شریعت نے دے دیا ہے، لیکن وہ تمہاری محبت میں رو رہا ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ نکاح قائم رکھیں، اس کی بیوی رہیں آپ۔ حضرت بریرہ نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا حکم نہیں ہے، مشورہ ہے۔ یعنی حضرت بریرہ کو اتنا بھی پتہ تھا کہ نبی کا حکم جو نہیں مانے وہ تو کافر ہو جاتا ہے، اور جو مشورہ نہ مانے اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو حضرت بریرہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر، میں انکار نہیں کر سکتی ہوں، اور اگر آپ کا مشورہ ہے تو میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ تو حضرت بریرہ نے اختیار حاصل کر دیا، وہ آزاد ہو گئی۔ پھر ان کی وجہ سے کئی مسئلے اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت کو دیے۔ ایک مسئلہ ہمارے علماء کے لیے بھی، مدرسے چلاتے ہیں ان کے لیے یہ تھا، کسی صاحب نے صدقے کا گوشت حضرت بریرہ کے لیے دیا۔ حضرت بریرہ حضرت عائشہ کے پاس رہتی تھی، ایک ہی گھر تھا گویا کہ،
حضرت بریرہ کے لیے کسی نے کہا کہ یہ صدقے کا گوشت ہے، حضرت بریرہ کے لیے میں لایا ہوں، وصول کر لیا، سید عائشہ نے وصول کیا ہوگا یا بریرہ نے کیا، وہ خادمہ تھی، اور گوشت کو پکانے کے لیے انہوں نے ہانڈی میں ڈال دیا، پتیلے میں ڈال دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو گھر کا سالن الگ پکا ہوا تھا، سبزی تھی یا جو کچھ بھی تھا، گوشت نہیں تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھر کا دوسرا سالن رکھا گیا، روٹی رکھی گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ کیا وجہ ہے کہ مجھے گوشت کی خوشبو آ رہی ہے اور مجھے آپ لوگوں نے گوشت کا سالن نہیں دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کو گوشت بہت پسند تھا، میٹھا بھی پسند تھا، آپ کو خوشبو بھی پسند تھی، آپ کو خوبصورت چہرے بھی آپ کو پسند تھے، خوبصورت منظر بھی آپ کو پسند تھا، آپ شعر بھی آپ کو پسند تھے، آپ کی پسندیدہ چیزیں، تو آپ نے فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ مجھے تم لوگوں نے گوشت نہیں دیا۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ صدقے کا گوشت تھا جو بریرہ پر کیا گیا ہے، آپ صدقہ نہیں کھاتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صدقہ اس وقت تک تھا جب تک بریرہ تک نہیں پہنچا تھا، جب بریرہ تک پہنچ گیا تو اب اگر وہ ہمیں دے گی تو یہ ہدیہ بن جائے گا۔ تبدل ملک سے تبدل حکم، یعنی ملک بدل جائے تو حکم بدل جاتا ہے۔ پہلے ملک تھا اس آدمی کا جس نے صدقہ کیا، جب تک وہ مالک رہا وہ صدقے کی چیز تھی، جب فقیر مالک بن گیا اس کو دے دیا مالکانہ حقوق کے ساتھ، اب وہ صدقے والا حکم ختم ہو گیا، اب وہ مالک اور متصرف ہے اس کے اندر، وہ اگر کسی دوسرے کو دے گا تو اس کی طرف سے وہ ہدیہ ہوگا۔ فرمایا کہ وہ وَلَهَا صَدْقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ وَكَمَا كَانَ، اس کے لیے صدقہ تھا، ہمارے لیے ہدیہ ہوگا، گوشت لے آؤ۔ تو وہ گوشت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا۔ جو آج کل مدارس دینیہ ہیں، اور مدارس دینیہ کو کوئی شخص اپنی جیب سے ذاتی پیسہ نہیں دیتا، جو میری معلومات ہیں، یا تو زکوٰۃ کا پیسہ ہوتا ہے، یا آج کل جو بڑی بڑی تنظیمیں ہیں جن کے پاس اربوں روپے جمع ہوتے ہیں، ہمارے کراچی کی تنظیمیں ہیں، ایک تنظیم کو مجھے بیٹا بتا رہا تھا، ٹی وی کے لوگ بات کر رہے تھے کہ اس سال 16 ارب روپے جمع ہوئے ہیں۔ اسی طرح ایک تنظیم ہے جو ٹی وی چینل چلاتی ہیں، مدرسے چلاتی ہیں، اب یہ سارے ہیلا کرتے ہیں، لیکن ہمارے چھوٹے چھوٹے مدرسے جو ہیں اب ان میں زکوٰۃ ہی ہوتی ہے، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دیتے بلکہ ٹیکس کا پیسہ ہوتا ہے، وہ انکم ٹیکس کی چھوٹ ہے ان لوگوں کو، تو وہ کیا کرتے ہیں، سیٹ لوگ اربوں روپے یا کروڑوں روپے جو حکومت کو دینے ہوتے ہیں وہ مدرسے کو دے دیتے ہیں یا تنظیم کو دے دیتے ہیں، کہتے ہیں ثواب بھی ملے گا اور حکومت کے ٹیکس سے بھی ہم بچ جائیں گے، اس لیے ان کا اتنا زیادہ ہو جاتا ہے، ورنہ زکوٰۃ تو پتہ نہیں دیتی والے آئیں گے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، اب ہمارے ہاں جو طالب علم پڑھتے ہیں، ہم نے لکھوایا ہوا ہے کہ یہ زکوٰۃ ان طالب علموں کے لیے یا طالبات کے لیے جو زکوٰۃ کی مستحق ہیں، جو دینے والے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ اس نیت سے دیں جو زکوٰۃ کی مستحق ہیں۔ اب جو مدرس ناظم ہوتا ہے وہ وکیل ہوتا ہے، ان کا موکل وہ ہوتے ہیں، تو وکیل کا قبضہ موکل کا قبضہ ہوتا ہے، وہ ہے کہ انہوں نے قبضہ کر لیا، اس کے بعد پھر ان کی اجازت سے سارے امور انجام پاتے ہیں، اور وہاں مدرسے کو تنخواہ دی جاتی ہے، ورنہ اجرت میں زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ کھانا بنتا ہے تو اس کھانے میں فقیر اور غنی بھی کھاتے ہیں، سید بھی کھاتے ہیں، حالانکہ ایسا زکوٰۃ کے پیسے سے نہیں ہو سکتا۔
تو یہ دینی مدارس جو چل رہے ہیں سیدہ فریدہ کے صدقے سے چل رہے ہیں. آمین. اللہم صلی علی سیدنا